السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب، مدد یا مشایخ دستور مولانا شاہ عبداللہ فاضل حسین شاہ محمد خان، مدد تارکاتنا والصحبہ والخیر فی الجمیع. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان خوبصورت دنوں میں اس مقدس جگہ پر ہیں، مولانا شیخ ناظم کے مقام پر دوبارہ ملے ہیں. yanında gene buluştuk bu güzel günlerde. رمضان کا مہینہ ایک نہایت خوبصورت مہینہ ہے. یہ بہت پیارے دن ہیں. Aydır, güzel günlerdir bunlar. Tabii بے شک دنیا کے حالات سب کے سامنے ہیں. یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے لیے نفع کمانے کی جگہ ہے. rahat yeri değil. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. Kazanç yeridir. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو کر رہے گا. Dünyada ne olursa oluyor. Allah Azze ve Celle'nin اللہ عز و جلہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا. şey olmuyor. Her şey Allah Azze ve Celle'nin iradesinin için ہر چیز اللہ کی istediği gibi. مرضی سے ہوتی ہے. Onun için sen kafayı yorma. Sen لہٰذا kendi اپنے دماغ کو مت تھکائیں، senin اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کا فرض کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر رہنا، Allah'ın verdiği nimetleri şükretmek, onları tazim etmek. اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. Senin vazifen Müslüman اور ان کی تعظیم کرنا. olarak da aynı آپ کا فرض ہے کہ ہزاروں بار شکر کریں. ایک مسلمان اور ایک انسان کے طور پر آپ کے لیے یہی لازمی ہے. şekilde şu yaptı, bu yaptı, şu vurdu, bu kırdı. Onlar hepsi dediğimiz gibi آپ کو اللہ کی راہ پر آنا ہی ہوگا. Allah'ın اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے مارا، وہ تباہ ہو گیا. یہ سب جیسا کہ ہم نے کہا اللہ ہی کے حکم سے ہے. gerekmez. Dediğimiz gibi haline bakacak insan. اس لیے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. Hali neyse şükret. Sen Allah yolundaysan şükret. جیسا ہم نے کہا Sen لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، şansın. انہیں دوسری چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے. Milyonlarca اگر آپ خیریت سے ہیں تو شکر کریں، اگر آپ اللہ کی راہ پر ہیں تو شکر کریں. güzel آپ خوش نصیب ہیں. günleri bilmiyor. لاکھوں کروڑوں لوگ بد نصیب ہیں. وہ ان خوبصورت دنوں کو نہیں جانتے، وہ اس روحانی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کا مزہ چکھتے ہیں. Zevk وہ دوسرے راستوں پر دوڑ رہے ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے اس امید میں بھاگ رہے ہیں کہ اس سے انہیں خوشی ملے گی. gayrısı şanssızdır. اصل خوشحال وہی ہے جو اللہ کی راہ پر ہے. دوسرا شخص بد نصیب ہے، اس کی کوئی قسمت نہیں. Sen de yolda olmasan o fayda etmez sana. آپ چاہے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، جب تک آپ اس راستے پر قدم نہیں رکھتے اس کا کوئی فائدہ نہیں. Sen kaçma. آپ کو راستے میں داخل ہونا ہوگا، Tarikattan اللہ کے راستے میں. دوسروں کی نقل کر کے دین سے دور مت بھاگے، اسلام سے مت بھاگے، طریقت سے دور مت بھاگیں. olacak şeyler اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت کچھ کھو دیں گے، ne آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا. ben bu yolun içindeydim, Müslümandım. میں اس سے دور کیسے بھاگ گیا؟ Ben میں تو اسی راستے پر تھا، kafire میں مسلمان تھا. میں نے کافروں کی نقل کی، میں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کا کوئی دین ایمان نہیں تھا. آخرت میں آپ کو اس سب پر افسوس ہوگا. onlara imrenecek bir şey yok. İmrenecek ان بے دین لوگوں میں رشک کرنے لائق کچھ بھی نہیں ہے. başkası. اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے. اگر رشک کرنا ہی ہے تو اس شخص پر کریں جو دیندار ہے، Kaçana اس پر نہیں جو دین سے بھاگ رہا ہے. o ne güzel انہیں دیکھ کر یہ مت کہیں وہ کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے ناچتے ہیں، ne yapıyor diye یا وہ کیا کیا کرتے ہیں. yapmayacaksın. ان سے حسد نہ کریں. İmrenmeyeceksin. یہ سب پوری زندگی نہیں چلتا، اور اگر پوری زندگی چل بھی جائے تو آخر کار ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. Hayat bu آخرت میں آپ پچھتائیں گے اور کہیں گے میں نے یہ کیوں کیا، yani hayat boyu olsa bile میں نے کتنے ہی موقع گنوا دیے، یہ سب کیسے ہو گیا. جب وہ جہنم میں جائیں گے تب انہیں پچھتاوا ہوگا.
جبکہ ابھی بھی موقع ہے۔ سب سے زیادہ پچھتانے والے وہ مشرک ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں پہچانی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسے، انہوں نے ہر طرح کی برائی کی، آخرکار انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ آج کے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ مشائخ کو دیکھتے ہیں، وہ اولیاء کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا احترام نہیں کرتے بلکہ ذلیل اور رسوا لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ ان کی سراہنا کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اپنی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے انسان کو عقل عطا کی ہے، انہیں اس عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور امن تک پہنچنا چاہیے۔ امن کیا ہے؟ جیسا ہم نے کہا، اس دنیا میں سکون اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے، اور یہی حال آخرت کا ہے۔ جو زیادہ اہم ہے وہ آخرت ہے۔ اس دنیا میں تو سب کچھ آخرکار ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ اس دنیا میں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، وہ صرف ڈر کے مارے مر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ سب کچھ اللہ عز و جل کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یقیناً انہیں اس دنیا میں کوئی چین نہیں ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب پیسہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو حالات اور بھی بدتر ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس راستے سے کبھی جدا نہ کرے۔ ان خوبصورت دنوں کی فضیلت اور برکت ہم پر بنی رہے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایمان نہیں رکھتے، اور مومن اور طریقت والے لوگ بھلائی کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی اس راستے پر آ جائیں، وہ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔